بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ ضد اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بات کو غلط بھی سمجھتا ہے اور پھر اسے اپنائے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی ضد کی وجہ سے وہ ضد کرنا اپنی خصلت بنا لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچے کی ضد کے یہ معنی ہے کہ وہ کسی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اس پر جمع ہوا ہے۔ ہم آپ سبھی یہ کرتے ہیں کہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس سے دستبردار ہونا پسند نہیں کرتے، پھر آخر وہ کیوں فطرت کے خلاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ صفت رکھی ہے اس لیے کہ انسان ہر خیر کو اپنائے تو خیر کا ہو رہے، اور اگر شر کو اپنائے تو شر کا ہو رہے۔ یہ اس طرح اگر سر سے بچے میں یہ صفت ہی نہ ہو تو وہ آئندہ زندگی میں کیسے کسی ایک رخ پر اطمینان قلب کے ساتھ جمع رہے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اس کے سامنے ضد پر نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے، بلکہ اس کی ضد کو کسی اور طرح موڑ دیا جائے۔ جب بچہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب گھر والے اس کی طرف سے آہستہ آہستہ غافل ہونے لگے ہیں اور اب ان کی نظروں میں اس کی وہ اہمیت باقی نہیں جو پہلے تھی، تو وہ دوبارہ اپنی ذات میں دوسروں کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضد کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ ضد کر کے زمین پر لوٹ جائے گا تو آپ اسے ضرور اٹھائیں گے، خواہ پھر وہ آپ کی اچھی طرح مرمت ہی کر دے، لیکن وہ اس کو بسا اوقات غنیمت سمجھنے لگتا ہے کہ آپ نے اسے اس قابل تو سمجھا کہ زمین سے اٹھائیں، اور آپ کی مار جب پیار نصیب نہ ہو تو کیا بچہ مار کو بھی اپنی خوش نصیبی نہ سمجھے گا؟ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ اگر اپنے اس بات پر ذرا نظر ڈالیں جب وہ ضد کیا کرتے تھے تو دیکھیں گے کہ جب ان کا تذکرہ دوسروں کے سامنے ان الفاظ میں کیا جاتا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہی ضدی ہے، تو ان کو ایک طرف کا اطمینان محسوس ہوا کرتا تھا کہ چلو ہمارا تذکرہ تو ہو گیا، اچھا نہ صحیح برا صحیح۔ اس طرح کی غلط شہرت سے ہمیں بچوں کو ہمیشہ بچاتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بچہ یہ کیوں محسوس کرنے لگا ہے کہ دوسرے اس کی طرف سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر اس کی شکایت درست ہے تو پھر پوری کوشش کر کے اس کی شکایت کو دور کیا جائے۔ اگر ضد بیماری اور کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیجیے اور غذاؤں میں اس کے لیے ایسی چیزیں فراہم کریں کہ وہ توانا تندرست ہو سکے، اور بات میں چڑچڑے پن کا اظہار نہ کرے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضد کا علاج صرف یہ ہے کہ بچے کی ضد خواہ بجا ہو یا بے جا پوری کر دی جائے۔ اس طرح خرابی تو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے، وہ ذرا سی چیزوں کے لیے مچل جانا آسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرے اس کی ضدوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کا دماغ ٹھنڈے دل سے یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کی ضد کہاں تک مناسب ہے۔ اس لیے ضد کو پورا کرنے سے پہلے ضد کے ازالے کی کوشش کیجیے۔ ضد پیار اور شفقت سے جس قدر آسانی سے دور کی جا سکتی ہے اتنی آسانی سے شاید کسی اور طرح دور نہ کی جا سکے۔ اس سے پہلے بھی آپ غور کر چکی ہیں کہ بچہ بعض حالات میں ضد اس لیے کرتا ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس کو مختلف موقف پر یہ سمجھایا جائے کہ اس کے ضد کرنے سے اس کے سرپرستوں کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنا نقصان ہو جاتا ہے، تو ممکن نہیں کہ بچہ اس کو اہمیت نہ دے، بلکہ بعض اوقات تو وہ اپنے کسی کے کیے پر شرمندہ ہو جائے گا اور پھر اس کی ممکن کوشش کرے گا کہ کم سے کم ضد کرے۔ ضد کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ بچہ ایک بار ضد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، پھر وہ اس کو اس وقت یاد آتی ہے جب اس کے لیے دوبارہ ضد کرنے کا موقع فراہم ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی ضد میں اس کا اور آپ کا وقت برباد نہ ہو تو اس کو کھیل وغیرہ میں اس طرح بہلائے رکھیں کہ اس کا ذہن بے جا ضد کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ۔